بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک کی کلاس ہے. جی بیٹے ٹھیک ہوں میں, اللہ کا شکر ہے. یہ پھر 1 2 3 4 کے نام سے بچہ آ رہا ہے, تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اپنے نام سے آیا کرے. میں ذرا دیکھ لوں بچہ کون ہے. اچھا جی یہ دیکھیں, ٹھہر جائیں ذرا پہلے یہ 1 2 3 4. بیٹے یہ 1 2 3 4 یا آپ اپنے نیم سے آئیں, ورنہ میں پھر ریموو کرنے لگی ہوں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو کہا ہے, جلدی سے اپنے آپ کو ری نیم کریں, اپنا نیم کلاس آئی ڈی شو کریں, ورنہ میں ریموو کرنے لگی ہوں. کلک کر دوں گی میں بھی ریموو کے اوپر. ون ٹو تھری فور. ٹھیک ہے, ریموو کر دیا. اچھا جی, وعلیکم السلام. چلیں بیٹے ہم لوگ پھر شروع کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اسلامیت کا تھوڑا سا ہم ریویژن کریں گے. آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں گے کہ اللہ کے حقوق کیا کیا ہیں. اب تک ہم کیا حقوق, کتنے حقوق پڑھ چکے ہیں. 2 طرح کے حقوق میں آپ کو بتا چکی ہوں. ایک تو عبادات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ حقوق ایسے ہیں جو عبادات میں آتے ہیں, اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو اخلاقیات میں آتے ہیں, وہ مینرز کہلاتے ہیں کہ ہمیں کرنے چاہیے. جی ہاتھ اٹھائیے جس کو جواب آتا ہے کہ اللہ کے کیا کون کون سے حقوق ہیں. جی آیان محمود. جی بیٹے آیان. جی بیٹے ہر کام اس کی مرضی سے کیا جائے. شاباش, ہر کام اس کی مدد سے مرضی سے کیا جائے. ٹھیک ہے. اور مقدس. جی مقدس انمیوٹ ہو بیٹے آپ. نہیں آ رہی آواز. ٹھیک ہے. اور عبد المعید آپ بتاؤ بیٹے. یس میم. ہاں, اللہ کے حقوق کون کون سے ہیں. میم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. شاباش. ٹھیک ہے, اللہ کی عبادت کی جائے. اور یہاں سے مقدس صابر. مقدس, ایک مقدس میرے پاس بھی ہیں. مقدس یہ 4K کی ہیں. جی مقدس بیٹی. اوہ سوری. جی مقدس بتائیے. مقدس بیٹی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. مقدس صابر. بیٹی آپ کا مائک بھی موو نہیں کر رہا اور آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. آپ اگر جواب دے بھی رہی ہیں تو آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی مجھے. چیٹ میں لکھ دیجئے اگر مائک میں کوئی مسئلہ ہے تو. جی فاطمہ زہرا. فاطمہ زہرا. جی فاطمہ آپ بتاؤ بیٹی. جی میم آپ. خدا کی راہ میں مال خرچ چاہیے. ٹھیک ہے, شاباش. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ بھی اس کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے, شاباش. اور محب آئے ہیں, ٹھہر جائیں. ٹھیک ہے. اور بتائیے بیٹے. بہت سارے حقوق پڑھائے تھے, بے شمار حقوق پڑھائے تھے.
جی سفیان، محمد سفیان. یس مس. اللہ تعالیٰ کے حقوق بیٹے پوچھ رہی ہوں. مس ایک بار ان کی اگر طاقت ہو تو حج کر لیں. شاباش شاباش. اگر طاقت اور وسائل ہوں، یعنی جسم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہو کہ آپ سفر کر سکیں اتنا لمبا. کیونکہ اچھا یہ طاقت کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ یہ گاڑیاں، جہاز، ٹرینیں یہ تو اب آ گئی ہیں نا. پہلے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے. حج تو ظاہر ہے کہ ایک خاص مہینے میں، ذی الحج کے مہینے میں ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو ہم کسی مہینے میں حج کر ہی نہیں سکتے. ہاں باقی تمام سال آپ عمرہ ضرور کر سکتے ہیں. عمرہ آپ سال میں کسی بھی مہینے میں کریں، لیکن حج کے لیے وہی ایک مخصوص مہینہ اور اس کا ایک مخصوص دن مقرر ہے. تو لوگ جب پیدل سفر کرنے کے کیا کرتے تھے حج کرنے کے لیے، تو اس کے لیے مہینوں پہلے نکلنا پڑتا تھا گھر سے. گروہوں کی شکل میں جو ہے وہ سفر کیا جاتا تھا. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جسم میں طاقت چاہیے. اکیلے ایک کمزور بندہ یا بزرگ آدمی، بڑی عمر کا آدمی اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا. جن کے پاس جانور ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے یا گدھے خچر ہوا کرتے تھے، ان پہ بیٹھ کے سفر کر لیا کرتے تھے. لیکن جن کے پاس یہ وسائل نہیں تھے وہ اور حج کا شوق رکھتے تھے، تو وہ پیدل بھی سفر کیا کرتے تھے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جسم میں ہمت اور طاقت ہونا ضروری ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہمت اور طاقت دی ہے اور وسائل دیے ہیں، اب ظاہر ہے کہ جب آپ سفر کریں گے تو اس میں خرچہ تو ہوگا نا. آپ جگہ جگہ رکیں گے، آپ کو کھانے کے لیے بھی چاہیے، اس کے لیے پیسے خرچ ہوں گے. تو اب یہ ہے کہ بزرگ لوگ بھی حج آرام سے کر لیتے ہیں کیونکہ جہاز میں سفر کرتے ہیں، جہاز میں چل جاتے ہیں. لیکن وسائل تو چاہیے نا. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں حج میں. تو اگر آپ وسائل اور طاقت کا ذکر اسی لیے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال اور دولت عطا کیا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے تمام لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دی ہیں، بچوں کی فیسیں بھی دے دی ہیں، گھر کا راشن بھی ڈلوا دیا ہے، گھر کے کرائے بھی دے دیے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مزید، اور پیسہ آپ کے پاس پھر بھی وافر مقدار میں ہے، تو آپ وہ پیسہ بجائے سیر اور تفریح پہ خرچ کرنے کے کیا کریں؟ حج کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، محمد معیز کاشف کہہ رہے ہیں قربانی کی جائے، نماز پڑھی جائے، صدقہ دیا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، زکوٰۃ دیں. بالکل صحیح ہے، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں، یہ سب کام اللہ کے ساتھ کرنے چاہیے. فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے. شاباش. ٹھیک ہے. عفیفہ طاہر بھی آ گئی ہیں. شاباش. مصیبت کے وقت اسی سے مدد مانگی جائے. ایان محمود کا جواب ہے محبت کی جائے سب سے زیادہ اللہ سے. شاباش. یہ معیز کاشف نے لکھا ہے، ایان کاشف نے. بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق عبادات میں سے کیا ہے؟ نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے. یہ بھی روزے بھی فرض جو ہیں وہ تو 30 روزے ہی ہیں، 29 یا 30. اس کے علاوہ نفلی روزے جو آپ صرف ثواب کے لیے رکھنا چاہیں تو وہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، سوائے عید کے دنوں میں. عید کے دن آپ نہیں رکھ سکتے روزہ، باقی آپ سال کے کسی بھی دن روزہ رکھیں. زکوٰۃ یعنی کہ آپ کے پاس جو آپ کی ضرورت سے زیادہ مال ہے اس میں سے کچھ پیسہ غریبوں کے لیے خرچ کریں. حج کریں طاقت اور وسائل ہیں تو. قرآن کی تلاوت کریں، یہ بھی اللہ کا حق ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. تو قرآن کی تلاوت کریں، نہ صرف تلاوت کریں بلکہ اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور پھر اس میں جو تعلیم آپ کو دی ہے اس پر عمل کریں. سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کی جائے، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کی جائے اور اللہ سے ہی مدد مانگی جائے. اور اللہ کے احکام، احکام کسے کہتے ہیں جی موسیٰ؟ احکام کسے کہتے ہیں جی بیٹے؟ احکام میوٹ کر لیا ہے کیا جی؟ ابن قریشی کون ہے؟ ابن بیٹے آپ بتاؤ.
آبان ہے یا ابن ہے؟ میں اگر صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں. کیا نام ہے آپ کا بیٹے؟ آبان ہے یا ابن؟ جی میم حکم کی جمع. شاباش، جی جی بالکل صحیح ہے. ہاں آپ بتائیے جی ابان. کیا پوچھا مس؟ جی مس. میں پوچھ رہی ہوں کہ احکام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکام کیا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکام. ابھی بتایا ایک بچے نے، آیان محمود نے بھی بتایا بیٹا. حکم کی جمع ہے بیٹے، حکم کی جمع ہے احکام. یعنی اللہ نے جتنے بھی حکم دیے ہیں نا، اللہ کے حکم. شاباش موسیٰ کاشف کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم، جیسے کہ نماز، جیسے کہ اور مزید کئی حکم ہیں. ٹھیک ہے میم. there are two مقدس with the same end name and the same ID. how is this possible? yes. مریم یاسر، مریم یاسر پارٹیسپینٹ دیکھ رہی ہیں. مقدس بیٹے ایک کا تو مائک بالکل میوٹ ہے. 14305. اچھا جی، اللہ کے احکام کی پیروی کی. مقدس یہ میں ریموو کر دوں گی پھر تو. why there are two مقدس with same ID؟ تھینک یو مریم یاسر بیٹی. یہ دو مقدس کیسے ہیں؟ جی مقدس کہیے. آپ کا تو مائک بھی کھلا ہوا ہے. مقدس 4K. مقدس چیٹ میں اپنا نام آئی ڈی ذرا مجھے بتائیں. آپ اپنا مائک کیوں نہیں کھول رہی ہیں؟ ایک مقدس تو ریموو ہو گئی ہے. There must be something fishy. اچھا جی تھینک یو بیٹے. دین کی تعلیم، یہ بھی ہم نے ایک اللہ کا حق پڑھا تھا کہ دین کی تعلیم بھی ہمیں ہی دینی چاہیے. اور وجہ اس کی ہم نے یہ پڑھی تھی کہ ظاہر ہے کہ اب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مزید کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت ختم ہو چکی ہے، پیغمبر کوئی بھی نہیں اب آئے گا. ظاہر ہے کہ اب جب کوئی بھی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی بھی شخص اللہ کا پیغام لے کر نہیں آئے گا، تو دین کا کام تو جاری رکھنا ہے. اب دین کا کام پھر جاری رکھنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہماری ہے، ہم سب مسلمانوں کی ہے، ہم سب لوگوں کی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کے دین کو پھیلایا جائے. اس کے دین کو ہم کیسے پھیلائیں گے؟ اسی طرح پھیلائیں گے کہ اس کا پیغام جو ہے ہم لوگوں تک پہنچاتے جائیں. تو سبق تو اللہ کے حقوق ہے جو اس میں ہم نے یہ سب پڑھی تھی چیزیں. اور سورہ الذاریات آیت نمبر 56 یعنی کہ 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتایا ہے کہ جی بیٹے آپ سب نے پریزنٹ لکھا ہے، میں نے دیکھ لیا چندہ، ٹھیک ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جن آپ کو پتا ہے، انس میں نے آپ کو بتایا تھا انسانوں کو کہتے ہیں.
کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب دیکھیں پھر اس کا مطلب ہے کہ حساب کتاب تو دونوں کا ہوگا, جنوں کا بھی حساب کتاب ہوگا, انسانوں کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے, جب اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد بتا دیا ہے ہمیں پیدا کرنے کا, تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کے مطابق پوچھ گچھ تو ہوگی نا. تو نہ صرف انسانوں سے پوچھ گچھ ہوگی بلکہ جنوں سے بھی پوچھ گچھ ہوگی. ٹھیک ہے, تو ہمارے پیدائش کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. دنیا میں ہمیں کسی خاص مقصد کے تحت پیدا کیا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, سب سے بڑھ کر حق ہے کہ ایک تو اس کو معبود مانا جائے, پھر سب سے زیادہ اس سے محبت بھی کی جائے. اپنے والدین, بہن بھائیوں, عزیز رشتہ داروں سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کی جائے. اچھا, ہم نے حقوق پڑھے ہیں, اللہ کے حقوق, اور آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا فرائض. یہ لفظ کس نے سنا ہے؟ فرائض, فرائض کسے پتا ہے؟ فرائض کسے کہتے ہیں؟ جی مسفرہ, مسفرہ, یس ٹیچر. فرائض لفظ سنا ہے؟ ٹیچر جو ہم جی یس جی, ٹیچر ہاں ٹیچر ہاں, جو ہم پہ فرض ہوتا ہے, جس شاباش, طرح اگر ہاں اللہ تعالیٰ نے نماز ہم پہ فرض کی ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی اور لوگ ہمیں کہیں گے تو وہ کہیں گے اس بندے پہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرائض کی ہے. فرض کی ہے. ٹھیک ہے, شاباش. دائم آپ بتاؤ بیٹے. جی دائم. فرائض فرض کی جمع ہے. ویری گڈ, فرائض فرض کی جمع ہے. اچھا, حقوق اور فرائض میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں جب ہم بازار میں چیز کوئی خریدنے جاتے ہیں نا, تو ہم خریدتے ہیں اور دکاندار ہمیں دیتا ہے. ٹھیک ہے, ہم پیسے دے کے چیز کو لے رہے ہوتے ہیں اور دکاندار ہمیں دے رہا ہوتا ہے. ایک ہی چیز کے ساتھ دو معاملات ہو رہے ہیں. آپ بازار گئے, آپ نے کیک آپ کو چاہیے, تو کیک کے ساتھ دو معاملات ہو رہے ہیں, ایک خرید رہا ہے, دوسرا بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کاموں کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہے. جتنے بھی کام ہیں نا اللہ کے بتائے ہوئے, ان کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہے. وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں وہ کسی کا فرض ہے اور کسی کا حق ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرائض کیا ہیں. فرائض, لفظ فرائض جو ہے وہ جمع ہے فرض کی. ٹھیک ہے, فرض کی جمع کیا ہے؟ فرائض. اس کا مطلب ہوتا ہے ضروری کام. ٹھیک ہے, ضروری کام, یا آپ کہیں کہ اللہ کا حکم. ہر وہ کام جو اللہ کی طرف سے کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کام ضروری ہے اور اللہ کا وہ حکم ہے, تو وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا فرض ہوگا. مثال کے طور پہ اللہ نے کہا نماز پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے, تو وہ فرض ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ہم فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء یہ نمازیں پڑھتے ہیں, یہ تو فرض ہو گئی. اس کے علاوہ بھی کئی نمازیں ہوتی ہیں جو ہم پہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں, حق ادا کرنا. ٹھیک ہے, شاباش عارف سے, یہ حافظ آئے ہیں کلاس میں. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ بھی کئی نمازیں ہیں. مثال کے طور پہ ان کو نفل نمازیں کہا جاتا ہے. اشراق کی نماز ہے, وہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں, صلاۃ و حاجات ہے, شکرانے کے نفل ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ اسی طرح کی نمازیں, آپ حقوق کا مطلب حق جی, اس طرح کی نمازیں. اب دیکھیں, اب مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ لیں اشراق کی نماز, یا آپ اس کو لے لیں صلاۃ و حاجات. ٹھیک ہے, اب آپ اگر نہیں پڑھیں گے تو وہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ. ٹھیک ہے نا, نفل جتنی بھی عبادتیں ہیں, چلو آپ رمضان کے روزے لے لو, چلیے اشراق اور یہ صلاۃ و حاجات تو آپ کے لیے مشکل لفظ ہیں, اس کو چھوڑیں, آسان مثال دیتی ہوں. رمضان کے 29 روزے فرض ہو جاتے ہیں جب بچے بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو فرض ہیں, چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا. اللہ کا جو ضروری کام ہے نا, جو اللہ کا حکم ہے, وہ اگر چھوڑ دیں تو اس کا گناہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو ضروری کام نہیں ہوتا اس کو اگر نہیں کریں تو اس کا گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے,
اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صرف ثواب کے لیے ہوتے ہیں. اب وہ ضروری نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے اس میں محرم میں بھی روزے رکھیں یا سفر میں رکھیں، ربیع الاول میں روزے رکھیں. اگر ہم رکھنا چاہیں تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان مہینوں میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں. سارا مہینہ نہیں، کسی دن کسی مہینے میں 2 رکھ لیے، 4 رکھ لیے، جتنا آپ رکھ سکتے ہیں. تو یہ لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے. اگر میں رکھ رہی ہوں آپ نہیں رکھ رہے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھوڑی ہے کہ ہر مہینے میں روزے رکھو. اللہ نے تو بس یہی حکم دیا ہے کہ رمضان میں رکھو، وہ نہیں چھوڑنے، تو وہ فرض ہو گیا، ٹھیک ہے. تو فرض اور حقوق میں یہ فرق ہوتا ہے. فرض کا مطلب ہوتا ہے ضروری کام، اللہ کا حکم، اور جس کو چھوڑ دیں تو پھر گناہ ملے گا. یہاں تک سمجھ میں آیا کہ فرض کسے کہتے ہیں؟ اگر آ گیا تو یس لکھ دیں. ردا آئی ہیں، نائے ماموں، ماموں کیا مطلب؟ یس، اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب ہم دیکھتے ہیں حقوق کسے کہتے ہیں. لفظ حقوق، حقوق کس کی جمع ہے؟ کون بتائے گا؟ حقوق، شاباش، جی آیان محمود، حقوق کس کی جمع ہے؟ حق کی جمع. شاباش، حقوق حق کی جمع ہے، ٹھیک ہے. اور حق کا مطلب ہم نے پڑھا تھا. حق کا مطلب ہوتا ہے، حقوق حق کی جمع ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں درست، ٹھیک، سچائی پہ ہونا، ٹھیک ہے، سچائی پہ ہونا، درست، ٹھیک، تو اسے کہتے ہیں حق. اب اللہ تعالیٰ کائنات کی سب سے بڑی سچائی آپ کو میں نے بتایا تھا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے. کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ تعالیٰ. بیٹی یہ 4K کا کوئی اسٹوڈنٹ مجھے جواب دے سکے. 4K، یہ محب علی، محب علی بیٹا آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آ رہی ہے میم. جی بیٹے. بیٹا آپ کی کلاس میں کوئی مقدس صابر بچی پڑھتی ہے کیا؟ ہاں یہ بھائی ہیں جی. مقدس صابر انمیوٹ کیجئے. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. آپ یہ میں 2 مقدس ناموں کی سے کیسے؟ مدر جی میں مقدس کی مدر ہوں. ذرا پرابلم یہ ہے کہ ایک جگہ جو ہے نا اسپیکر میں پرابلم آ رہا ہے نا، تو اچھا بچی جو ہے نا جبھی ایک میں جگہ کیمرے کا ایشو آ رہا ہے، اس وجہ اچھا سے جو ہے نا 2 جگہ موبائل کو کنیکٹ کیا ہوا. میں نے مس بشرا سے بھی ابھی بات کی ہے، آپ نے بچی کو ریموو اچھا، کر دیا کلاس میں اس سے. لیے کہ نہ کوئی وہاں سے جواب آ رہا تھا. اصل میں پاس بچے آ کے نا یہ سارا سسٹم ڈسٹرب کرتے ہیں، تو چونکہ آپ کی جی طرف جی سے کوئی رپلائی ہی نہیں آ رہا تھا میں بہت پریشان تھی کہ اسپیکر یہ. پرابلم آ رہا تھا، اسپیکر پرابلم تھا اچھا نا، اس وجہ سے دوسری جگہ کنیکٹ کرنا پڑتا ہے اسپیکر کی وجہ سے، تاکہ بچی پراپر کلاس لے سکے. اچھا اچھا یہ مسئلہ. اب آپ دیکھیں نا، اب آپ کی مس بشرا کی کال آ گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی میں سلسلے میں آئی ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک سمجھ گئی ہوں میں. اچھا پہلے چونکہ ٹھیک آپ ہے. کا اچھا آپ کے نا آپشن میں یہ ان میوٹ کا بھی نہیں آ رہا تھا. اب میں اچھا یوں پریشان تھی کہ جب میں ہر بچے کے پاس آپشن لے کے جاتی ہوں تو ان میوٹ کا آتا ہے، آپ کے پاس وہ بھی نہیں آ رہا. اس وجہ سے میں نہیں، بہت ہم نے ٹینس مس تھی. بشرا سے ان کو اس بارے میں معلوم ہے نا، تو اچھا اس وجہ اچھا سے ہاں انہیں پتا ہے. ٹھیک وہ ہے ہمیں صحیح ہے. کر لیتی تھی. چلے ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے صحیح ہے. ابھی میں یہ لیں بچوں سے آپ یہی بچی پوچھ رہی کلاس ہوں. لے رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے یہ بچی ٹھیک ہے. کلاس لے رہی ہے. چلے مقدس ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا جی ہاں جی مقدس. تو میں بیٹی یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ اب تک میں نے یہ بچوں کو نئی پچھلے تو ابھی میں نے صرف ریوائز کروایا تھا. ہم پچھلے سارا ریویژن کر رہے تھے کیونکہ 3-4 دنوں سے چیپٹر چل رہا ہے. ابھی میں نے صرف اتنا پڑھایا ہے کہ حقوق اور فرائض میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دوبارہ آپ نے جوائن کیا ہے تو سن لیں. فرائض فرض کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ضروری کام، اللہ کا حکم. ہر وہ بات جو اللہ کی طرف سے حکم ہے اور ہمیں لازمی کرنی ہے وہ فرض ہے. اور فرض کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم فرض کو چھوڑ دیں تو اس کی پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن.
اس پہ اللہ تعالیٰ اگر فرض نہ کریں تو گناہ ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ لازمی کرنے کے کام ہیں, اور جس کے لیے وہ کام ہوتا ہے وہ اس کا حق کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ نماز ہمارے لیے فرض ہے, تو جس کے لیے ہم یہ کام کریں گے اس کا وہ کام حق کہلاتا ہے. درست, ٹھیک, حق کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے درست اور ٹھیک. نماز پڑھنا کس کے لیے ٹھیک ہے؟ ہم پڑھیں گے لیکن کس کے لیے پڑھیں گے؟ اچھا, آج چونکہ کے ایل کے بچے آئے ہیں نا تو تھوڑا سا ان سے بھی میں پوچھتی جاؤں گی. آپ لوگوں سے تو بیٹے روز ہی میں پوچھتی ہوں نا. جی کہاں ہے کے ایل کے بچے بیٹے؟ عفیفہ جی, عائشہ جاوید, عائشہ جاوید. یس میم. ہاں جی, ہم نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن کس کے لیے ادا کرتے ہیں نماز؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, شاباش, اللہ کے لیے. تو وہ فرض جو کسی کے لیے ادا کیا جائے وہ اس کا حق ہوتا ہے. تو نماز پڑھنا صرف اللہ کے لیے ٹھیک ہے, اللہ کے لیے درست ہے, تو وہ اللہ کا حق ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کے لیے تھوڑی سی سرگرمی ہے, ایک چیزوں کی کچھ تصویر آئے گی, آپ نے اس کے حقوق بتانے ہیں. مثال کے طور پہ یہ پانی ہے, پانی کا ہم پر کیا, ہر چیز کا حق ہے ہم پہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا. میں نے آپ کو یہ چیز دی تھی, آپ نے کس طرح خرچ کی؟ میں نے آپ کو فلاں نعمت دی تھی, آپ نے اس کا کیا استعمال کیا؟ تو یہ نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی. پانی کا حق کیا ہے؟ اچھا, دائم بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ٹھہر جائیں بیٹے. پانی کا ہم پر کیا حق ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے استعمال کریں؟ انیکا بیٹے میں نے آپ کو انمیوٹ کیا تھا, آپ جی جلدی سے بتاؤ. انیکا بیٹی آپ اتنی گم کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ انمیوٹ نہیں ہو رہا آپ سے. چلیں دائم آپ بتائیں, دائم آپ بتا دو بیٹے. جی میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. شاباش, شاباش. پانی کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو ضائع نہ کریں. جی ام ایمن آپ بتاؤ. اس پانی کا حق ہے کہ اس سے فائدہ کریں, ہاں, بیٹھ کر پی بلا ہاتھ سے. جی شاباش. بلا ضرورت اس کا استعمال نہ کریں. جہاں پہ اس کا استعمال ہے وہیں پہ اس کا استعمال کیا جائے. بلا ضرورت اس کو ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ ہے والدین. والدین کا حق کیا ہے؟ اب والدین کے تو بہت سارے حق ہیں. مسفرہ نور جلدی جلدی ایک کر کے بتاتے جائیں. ٹیچر, والدین کا حق یہ ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھیں. نہ وہ تو ان کا فرض ہے نا. آپ کا حق کیا ہے؟ آپ ان کے لیے کیا کریں؟ حق کم. ہم والدین کی خدمت کریں. ٹھیک ہے, ہاں, ان کا حق کی یہ بات ہے. مانیں. جی شاباش. ان کا حق یہ ہے کہ آپ ان کا کہنا مانیں, ان کی خدمت کریں. ٹھیک ہے, اور بتائیں گی. جی آصفہ آپ بتاؤ بیٹے, والدین کا حق. والدین سے بدتمیزی نہیں کرنی. شاباش, صحیح. ان کی عزت کرنی ہے. شاباش, عزت کرنی ہے. جی مقدس صابر آپ بتاؤ. جی مقدس. میم, والدین کی خدمت کرنی چاہیے, ویری ان گڈ. کا ادب کرنا چاہیے, ان سے شاباش. اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے, اور ان کی ہر بات ماننی چاہیے, ان کی خدمت کرنی چاہیے. شاباش. سارے یہ بالکل تمام جتنے بھی حقوق مقدس نے بتائے ہیں یہ سب درست ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار ہے. ہر اچھا کام سوری جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والدین کو خوش کرے گا وہ ان کے لیے کرنا چاہیے. اچھا, یہ ہے وقت. سوری وقت کا کیا حق ہے؟ وقت کو کس طرح سے استعمال کریں آپ؟ حافظ زیان نے ہاتھ اٹھائے. جی بیٹے حافظ زیان آپ بتاؤ بیٹے. میم, وقت کی قدر کریں. ویری گڈ, شاباش. میم, میں نے
جی ہاں میم ویری. مجھے بولنا تھا کہ شروع کے اندر میں نہیں تھا کلاس کے اچھا شروع میں یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج آپ نے کلاس لینی ہے، تو آپ وہ شروع سے تھوڑا سا سمجھا دینا جی اچھا دوبارہ. بیٹے میں یہ بس کلاس کے اینڈ پہ نا اس کو دوبارہ ریوائز کر دوں گی. ٹھیک ہے، تھینک یو میم. ویلکم. اچھا جی، حافظ زیان نے بتایا کہ وقت کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے، شاباش. اور اس کی قدر کریں، جو کام جس وقت پر ہو اس کو اسی وقت پہ کریں. قرآن پاک کا کیا حق ہے ہم پر؟ جی سمن، قرآن پاک کا کیا حق ہے؟ یس مس. قرآن کا ہم پر کیا حق ہے بیٹے؟ مس ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے ٹھیک ثواب ہے، لینے کے لیے. شاباش. اور اس کے علاوہ اور کون بتائے گا؟ عمیر عبداللہ آپ بتائیں. اور میں جنت ملے گی. جنت تو ملے گی بے شک، ہاں جنت میں تو بہت مزے کریں گے انشاءاللہ تعالی. عمیر عبداللہ آپ کو جی مس قرآن مجید ہر وقت پڑھنا چاہیے. شاباش، اس کی تلاوت کرنی چاہیے. یعنی قرآن کا حق. دیکھیں قرآن کو ہم کیا کرتے ہیں نا، ایک پیارے سے خوبصورت سے کور میں لپیٹ کے صاف ستھرا سا ایسے کر کے نا رکھ دیتے ہیں حفاظت سے، پھر کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں. تو ایسا نہیں، بعض لوگ، ہر نہیں، سب نہیں. تو قرآن کا حق یہ ہے کہ آپ اس کی روز تلاوت کریں، چاہے تھوڑی کریں، 2 آیات پڑھ لیں، 1 لائن پڑھ لیں، 2 پیجز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ کہہ رہے تھے مجھ سے، میں نام میرے ذہن سے نکل گیا بچے کہ میں نے لیٹ جوائن کیا. دیکھیں آج ہم نے اللہ کے حقوق ریوائز کیے تھے، آپ کو مس بشرا نے بیٹے پڑھائے ہوں گے. اللہ کے حقوق ریوائز کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا حقوق ہیں، کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو. پھر ہم نے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 کا ترجمہ ریوائز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پھر سورہ البقرہ کا آیت نمبر 165 کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ایک چیز ہم نے نئی پڑھی، حقوق اور فرائض میں کیا فرق ہوتا ہے. لفظ حقوق حق کی جمع ہے، اور حق کا مطلب ہوتا ہے درست، ٹھیک. ٹھیک ہے. اور فرائض فرض کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے ضروری کام. ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حکم ہمیں دیے ہیں ہمیں کرنے کو، جو ضروری کام ہم نے لازمی کرنے ہیں، وہ تمام فرائض ہیں، وہ ہم پہ فرض ہیں. اور وہ کام جس کے لیے ہم کریں گے اس کا وہ حق ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ نماز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ضرور 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 پڑھنی ہے، تو یہ فرض ہے. اور جس کے لیے پڑھنی ہے نماز تو وہ اس کا حق ہے. نماز ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے پڑھنی ہے، روزہ ہم صرف اللہ کے لیے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا حق ہو جاتا ہے. کہہ رہی ہیں مقدس صابر، کہہ رہی ہیں کہ ایمان والے اللہ سے، جی صحیح بالکل ترجمہ کیا ہے مقدس. مختلف چیزوں کے حقوق بھی ہم نے دیکھے کہ دیکھیں صرف اللہ کا ہی حق، اللہ نے صرف اپنا ہی حق ہم پہ نہیں رکھا بلکہ چیزوں کے بھی حقوق ہم پہ رکھے ہیں. انسانوں کے ساتھ ساتھ وقت کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہم اس کو ضائع نہ کریں. پانی کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہم اسے ضائع نہ کریں. منہ ہاتھ دھونے کھڑے ہوتے ہیں تو نلکا تھوڑا کھولیں، جس وقت نہیں پانی استعمال ہو رہا تو اس وقت نلکے کو بند کر دیں. جی جانوروں کے بھی حق ہیں، حافظ زیان کہہ رہے ہیں جانوروں کے بھی ہم پر حق ہیں. بے زبان جانور ہیں، ان پر تو ان کا تو بہت اللہ تعالیٰ نے خیال رکھنے کو کہا ہے کہ وہ اپنی تکلیف بتا نہیں سکتے. جانور آپ کو، بچے یا انسان تو آپ کو بتا سکتے ہیں میرے پاؤں میں درد ہو گیا، میرے سر میں درد ہو گیا، مجھے بھوک لگی ہے، لیکن جانور نہیں بتا سکتا آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے بے زبان جانوروں کے بھی حقوق، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں چھوڑی جس کا حق ہم پہ نہیں ہے. ہر ایک چیز کا ہم خیال ہم کریں گے. ٹھیک ہے. تو آپ اللہ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی سے بتانا ہے. جی ہانیہ، کوئی 1-2 چیزوں کے نام بتائیں جس کا آپ شکر ادا
کیا ہوا آپ نے؟ مس اللہ ہمیں کھانے کو بہت زیادہ دیتا ہے. شاباش، گڈ، کھانے کو دیتا ہے. آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کام کرتے ہیں؟ جی شانزے آپ بتاؤ. آیان. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم ہم نماز پڑھتے ہیں. شاباش، بس ایک ایک کام. آیان انصاری جی آپ بتاؤ بیٹے، خوش کرنے کے لیے کام. مس غریبوں کو پانی پلائیں. شاباش، بالکل. دیکھیے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بہت زیادہ بڑے بڑے کام نہیں کرنے پڑتے. عبادت کریں، زکوٰۃ دیں، غریبوں کا خیال کریں، جانوروں کا بھی خیال کریں، پودوں کا بھی خیال کریں، ہر چیز کا خیال کریں، نماز پڑھتے رہیں، نیک کام کرتے رہیں. بس اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے کاموں سے خوش ہو جاتے ہیں. یہ بیٹے آپ کا گھر کا کام ہے، صفحہ نمبر 20 پر موجود عملی کام، وہ حقوق چیزوں کے آپ نے کتاب پر لکھنے ہیں. میں